ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے، اللہ کی حفاظت میں آ چکے، تو دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور آپ سے کیا دعا فرماتے، میں اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فتنہ دجال جس وقت حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رونما ہوں گے اور فتنہ دجال پھیلے گا، تو وہ کیا کہے گا، کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اور کمزور ایمان والا جو نہ سمجھ ہوگا نا، اللہ نے اسے طاقت دے رکھی ہوگی، کیا طاقت، جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا زندگی دے گا، جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا زندگی دے گا، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ کافر ہے۔ اور ایمان والا اس کے کافر ہونے کی دلیل جو ماتھے پہ لکھی ہے، ایمان کی بدولت پہچانے گا کہ یہ کافر ہے، ایمان کی بدولت پہچانے گا کہ یہ کافر، اور سمجھ جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ فتنہ دجال ہے، یہ دجال ہے جو فتنہ آ چکا ہے اور اب مجھے اس سے بچنا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ لیبارٹی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یا یہ نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ جناب ہمیں کوئی نواز جا کے بتائے گا یا ہمیں عمران خان بتائے گا کہ کیا یہ دجال ہے، اور اس کا ایمان بتائے گا، اس کا ایمان بتائے گا، اس کے ایمان کی قوت کتنی ہے، جو قوت اسے بتائے گی کہ ہاں یہ کون ہے، یہ دجال ہے اور اس سے بچنا تیرے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی قوت کو مضبوط کرنا، اور ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی بھی رکھی ہیں، خاصہ رکھی ہیں، وہ یہ بیان ہے، وہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ رسول کی باتوں کو نہیں سنیں گے، اللہ رسول کے حکموں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، تو یہ زبان کل قیامت کے دن یہ زبان بند ہو جائے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، حکم ہوگا آج ہم نے اس کی زبان پہ مہر لگا دی، اليوم نختم على افواههم، اس کے منہ پہ مہر لگ چکی ہے، وتكلمنا ايديهم، ہم سے باتیں کریں گی، کون باتیں کرے گا، وتكلمنا ايديهم، اس کے ہاتھ باتیں کریں گے، اس کے ہاتھ باتیں کریں گے، اس کی رانیں بولیں گی، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، جو یہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا مقصود بنانا، اور انسان منزل انسان کی قبر ہے، منزل انسان کی قبر ہے، منزل انسان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملنا ہے۔ جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ملنے کی چاہت کرتا ہے، یعنی دل میں اس کا خیال نہیں رہتا، دل میں سوچتا نہیں کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اور میں جو انسان اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، اللہ اس سے بھی کراہت کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ مجھے ملے۔ اسی کر کے صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ تم اے کافرو جس موت سے بھاگتے ہو، اے کافرو جس موت سے تم بھاگتے ہو، تمہیں شراب جس طرح پسند ہے نا، شراب کے پیچھے تم مرتے ہو، ہم اس طرح اس موت سے محبت کرتے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں کہ موت آئے اور اللہ سے ملے۔ اسی کر کے تو شہادت کے درجے کو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، دن رات ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اور جس انسان کو شہادت کی موت مل گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوش نصیب ہے وہ، سعادت مند ہے وہ، خوش نصیب ہے وہ، سعادت مند ہے وہ۔ اور کوئی راستہ ایسا نہیں شہادت کے علاوہ کہ جیسے ہی اس کی موت آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے، کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ جس انسان کو شہادت کی موت مل گئی، فرمایا یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جیسے ہی موت آ گئی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، ایک گناہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بتاؤ صحابہ کرام ایسے اپنی جانیں لگاتے، تو ہمیشہ اللہ سے دعاؤں میں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے، کہ کل موت کے بعد اللہ جب آپ نے حساب شروع کر دیا، اللہ حساب شروع کر دیا تو اللہ پھر بہت مشکل ہے،